سر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا گوندی ہوئی مٹی سے، اور انسان کے اندر جو ہے وہ یہ تمام چیزیں جو ہے پیدا کر دی، جس میں جو ہے اپنی روح جو ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر پھونکی۔ اللہ تعالیٰ کی روح انسان کے اندر جو ہے وہ موجود ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا نائب جو ہے وہ بیسیکلی طور پر جو ہے وہ ایک انسان جو ہے وہ ہے، جس کی وجہ سے انسان جو ہے وہ اپنی بات کر سکتا ہے۔ زندہ انسان کے اندر جو ہے وہ روح الہی جو ہے وہ موجود ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے شارع سے بھی زیادہ جو ہے وہ قریب ہے۔ بیسیکلی طور پر اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ عنایت کی ہوئی جو ہے وہ قوت ہمارے اندر جو ہے موجود ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارے اندر یہ روح نہ نازل فرمائے یا نہ ڈالے تو ہمارا جسم ایسے ہے کہ جیسے ایک جو ہے وہ قمیض یا سلوار کو ہم ٹانگ دیتے ہیں تو وہ جو ہے اس کے اندر وہ ہل نہیں سکتی۔ تو جب جو ہے وہ اللہ کی روح انسانی بدن کے اندر جو ہے وہ آتی ہے، اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے تو انسان کی پیدائش ہوتی ہے، تو جس کی وجہ سے انسان جو ہے وہ اپنے معرض وجود میں آتا ہے، اور اس طریقہ سے جو ہے وہ اللہ کی طرف سے جو ہے انسان کو جو ہے وہ اللہ نے جو ہے بہترین مخلوق جو ہے پیدا کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ بات بھی کر سکتا ہے، اور جو ہے وہ سونگ بھی سکتا ہے، چل بھی سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے جو ہے وہ تمام کام جو ہے وہ سر انجام ہوتے ہیں۔ اچھائی اور برائی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے، اور بیماری اور تندرستی بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے۔ انسان کی کچھ اپنی کوتاہیاں بھی ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے وہ دو راستے دکھائے ہمیشہ، ایک اچھا راستہ اور ایک برا راستہ۔ جب کوئی انسان جو ہے وہ اچھے راستے پر چلتا ہے تو وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ بہترین مخلوق ثابت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انسان کو ہر لحاظ سے جو ہے وہ آزماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اتنا وسیع اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو دیتا ہے۔ اس میں کسی کی بھی جو ہے وہ تفریق نہیں کرتا کہ میں نے اس کو نہیں دینا، کہ ہوا ہر ایک کے لیے جو ہے موجود ہے، پانی ہر ایک کے لیے موجود ہے، اور خوراک ہر ایک کے لیے موجود ہے، اور اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کا یہ نظام قدرت جو ہے وہ چل رہا ہے۔ سورج کی روشنی ہر ایک کو مل رہی ہے، اور اسی طریقہ سے جو ہے اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی چیزیں جو ہے وہ نعمتیں جو ہے وہ ہر ایک کو مل رہی ہے۔ صحت کی نعمت سب سے بڑی نعمت ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کو عطا کی ہوئی ہے۔ میرے استاد محترم جناب ڈاکٹر اشرف صاحب جو ہے ہمیشہ جو ہے صحت اور تندرستی کی دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے صحت اور تندرستی جو ہے وہ عطا کرے تو باقی چیزیں جو ہے وہ نیچرلی طور پر جو ہے وہ مل جائیں گی۔ تو اس طریقے سے نیچر نے جو ہے وہ ہر انسان کے اندر جو ہے وہ مختلف چیزوں کو جو ہے وہ بنا کے جو ہے وہ رکھ دیا ہے، اور انسان کے بناوٹ کے اندر جو ہے وہ اخلاق کی بات ہم کل کر رہے تھے، تو اسی کو جو ہے ہم آگے بڑھاتے ہیں۔ تو اخلاق جو ہے جس کو ہم نے جو ہے وہ کل بھی جو ہے ڈسکس کیا تھا، اور مزید جو ہے وہ آگے جو ہے اس کو ڈسکس کرتے ہیں، یعنی کہ وینا کیوا سے جو ہے وہ جڑے جو ہے جگر کے اندر سے جو ہے وہ ہمارے جو ہے ہیپیٹک وین کے ذریعے جو ہے جگر کے اندر جو ہے وہ تمام قسم کی رطوبات جو ہے وہ جاتی ہے، جس کی وجہ سے یہاں پہ جا کے جو ہے وہ اخلاق کی جو ڈویژن ہو جاتی ہے، کیلوس سے جو ہے کیموس بن جاتا ہے۔ کیموس جو ہے وہ جب کیموس بنتا ہے، جو کیسے بنتا ہے جگر کے اندر جو ہے وہ اس کے اندر جو ہے وہ کیسے اس کی جو ہے وہ ڈویژن ہوتی ہے، جس کو ہم جو ہے وہ نئی زبان میں جو ہے وہ میٹابولزم کہتے ہیں۔ جگر کے اندر میٹابولزم کا عمل ہوتا ہے، کیٹابولزم ہوتا ہے، اور انابولزم ہوتا ہے۔ یعنی کہ کچھ چیزیں جو ہے بنتی ہیں اور کچھ چیزیں جو ہے وہ ٹوٹتی ہیں، اور اس طریقہ سے جو ہے بننے والی چیزیں جو ہے وہ ہمارے لیے جو ہے وہ فائدہ مند ہوتی ہیں، اور ٹوٹنے والی چیزیں جو ہے وہ بھی ہمارے لیے جو ہے وہ فائدہ مند ہوتی ہیں، اور وہ اپنی جگہ پر اور اپنے مقام پر جا کر جو ہے وہ اپنے جو ہے وہ افعال کو سر انجام دیتی ہیں۔ جیسا کہ ہم ان کو جو ہے حصوں میں جو ہے ڈویژن ہوتی ہے، 4 حصوں کی ڈویژن جو ہے، جو اوپر پورشن ہوتا ہے اس کو ہم جو ہے وہ جو جاگنما پورشن ہوتا ہے اس کو ہم جو ہے صفرا کہتے ہیں۔ صفرا کا مقام جو ہے وہ مرارہ یعنی کہ پتا ہے، پتا کے اندر یہ سٹور ہوتا ہے، اور ہیپٹک پورٹل وین کے ذریعے جو ہے وہ آگے جو ہے وہ آنتوں کے اوپر جو ہے بڑی آنت کے اوپر جو جاتا ہے، اور اس طریقے سے جو ہے وہ اپنا کام جو ہے وہ سر انجام دیتا ہے۔
इसी तरीका से दूसरे नंबर पे जो है वो सुदा है। सुदा क्या है जी, काले रंग का जो मादा है जो कि नीचे तलछट बैठ जाता है इसके अंदर जो है वो ये जाके जो है वो तहाल के अंदर यानी कि तिली के अंदर जो है वो अपना इसका मकाम है वहां पे जो है वो बैठता है। और इसी तरीका से जो है वो बलगम जो है वो दिमाग और सदर के अंदर जो है वो जाके अपने मुकाम के ऊपर जो है वो अपना जो है वो अफाल जो है वो सारा अंजाम देना शुरू कर देती है। आखिर में जो है वो खून जो है बेसिकली तौर पर ये भी बहुत अच्छा जो है वो एक इसी से जो है वो बनता है। और इसके बाद ये हड्डियों में जाके जो है वो अपना काम जो है वो सारा अंजाम देना शुरू कर देता है। तो ये अंतों के अंदर जो है वो कैसे अब्जॉर्व होता है। खून की बात हम जो है वो आज खून की बात थोड़ी सी करते हैं, दम की बात करते हैं। इसको हम जो है वो अरबी जुबान में दम कहते हैं, इंग्लिश जुबान में उसको ब्लड कहते हैं, और जो है वो उर्दू जुबान में इसको जो है वो खून कहते हैं। तो इस तरीका से जो है वो ये कैसे जो है वो हमारे जिस्म से जो है वो कौन सी चीज जो है वो लेके जाती है, इसको जो है वो ट्रांसफेरेंस कहते हैं। जो खून का जो है वो बेसिकली तरह हीम जो है पार्ट होता है, वो पार्ट जो है वो ट्रांसफेरेंस एक जो है वो प्रोटीन होता है जो उसको अपने अंदर बाइंड करता है खून की हीम को, और वो लेके जाता है जिगर की तरफ। तो वहां पे जाकर ग्लोबुलिन जो है इसके अंदर मिलती है। तो इस तरीका से जब ग्लोबुलिन मिलती है तो दोबारा जब वो वही जो है ट्रांसफरेंस जब प्रोटीन जब वापस आता है तो वो एपो ट्रांसफरिन कहलाता है। यानी कि जो है वो उसमें जो है ट्रांसफरिन जो है मौजूद नहीं होती, यानी कि जो है वो बगैर जो है वो हीम के जो है जब वापस आता है फिर दोबारा बाइंड करता है। इस तरीके से ये लेके जाता है। तो उसके बाद ये जो है वो खून में शामिल होकर जो हड्डियों की तरफ जो है ये रुजू करता है। तो हड्डियों के अंदर जो है बेसिकली तौर पर हमारी रीढ़ की हड्डी के अंदर जो है वो पोलीप्लेटिक हीमोस्टैटिक स्टेम सेल जो है मौजूद होता है नेचुरली तौर पर। पुराने जमाने में क्योंकि ये चीजें जो है वो तहकीक नहीं हुई थी, इसलिए जो है वो हमारे पुराने हुकूमत जो है वो जिगर में ही जो है खून की पैदाइश और जिगर में ही जो है खून को पैदा करने की सलाहियत जो है वो करार देते हैं। बिल्कुल ये बात भी दुरुस्त है कि इसका कुछ हिस्सा जो है वो जिगर के अंदर जो है जिगर के अफाल के अंदर जो है वो मौजूद होता है। और जिगर की हेप्टिक पोर्टल वेन जितनी भी जो होती है वो भी जो है इसके अंदर जो है वो अपने खून को बनाने में जो है कुछ किरदार जो है वो अदा करती है। यानी कि ग्लोबुलिन जो है यहाँ से हासिल होती है, और इसी तरीका से जो है वो हीम यहाँ पे बाइंड होता है। और बेसिकली तौर पर जो है ये जाके बनता जो है वो हमारे जितने भी जो है वो इसका मुकाम जो है वो हड्डियों के अंदर जाकर ये बनता है। और ये जो है वो इसकी डिवीजन भी जो है वो हड्डियों के अंदर जो है जाके होती है। खास तौर पे जो है वो पॉलीप्लेटिक हीमोस्टैटिक स्टेम सेल जो है वो हमारी रीढ़ की हड्डी के अंदर और इस तरीके से दीगर हड्डियों के अंदर जो गुद्दा होता है उसके अंदर जाके ये नेचुरली तौर पर जो बनता है। तो इस तरीके से इसकी जो है वो कैमूस की जो है वो बेसिकली तौर पर पहले कल जो हमने कैलूस की बात की थी अब कैमूस की बात कर रहे हैं। तो जिसके अंदर जो इनकी डिवीजन जब होती है तो इसके वो अपने मकामात पर चले जाते हैं, और मकामात पर जाने के बाद जो है वो अपने अफाल को जो है वो सारा अंजाम देना शुरू कर देते हैं। तो आज हमारा जो है वो पिछले जमाने में जो खून के नजरियात थे, क्योंकि पिछले जमाने में जो है वो साइंटिफिक दौर नहीं था, साइंटिफिक मशीन नहीं थी, लेकिन उनकी अक्लो शऊर हमारे जो हुकूमत थे उनकी अक्ल शऊर बहुत ज्यादा थी। उन्होंने अक्ल शऊर को इस्तेमाल करते हुए और अपने जो है विजन को जो इस्तेमाल करते हुए खून की जो है मुख्तलिफ विजन को जो है वो बरकरार रखा और जाना, जो कि आज तक जो है वो उसको अगर हम आगे बढ़ाए तो वही चीज जो है वो हमें जो है वो नई जदीद टेक्नोलॉजी में हीमोटोलॉजी में जो है वो मिलती है। हीमोटोलॉजी में जो है वही चीजें जो कि खून तबई और गैर तबई जो है इसके बारे में भी हम जानेंगे। और ब्लड प्रेशर के बारे में जो है पुराने जमाने का नजरिया जो है पुराने जमाने में भी क्या ब्लड प्रेशर मौजूद था या कि अभी की पैदाइश है, और ये आर्टिफिशियल बीमारी है या कि नेचुरल बीमारी है, और वाकई ब्लड प्रेशर जो है नफसियाती बीमारी होती है या कि हमारे खून के अंदर ये जो है वो इस किस्म की जो है वो चीजें शामिल होती है। ये जो है हम मजीद जदीद तहकीक के मुताबिक जो है उसको जानेंगे। और हमारी गजा और तजगिया जो है वो अगर जो है वो खून दुरुस्त है, यानी कि तबई खून और गैर तबई खून
اور اسی طرح سے جو ہے وہ اس کی کوالٹی اور کوانٹٹی خون کی اور حرارت جو ہے اور برودت خون کی جو ہے وہ کیسے جو ہے برقرار رکھی جاتی ہے. تو یہ سارا کچھ جو ہے ہم جو ہے وہ جانیں گے. تو بیسیکلی طور پر جدید ٹیکنالوجی جب آئی تو اس میں جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ جدید ٹیکنالوجی سے ہم نے سائنٹیفیو کیا. اسی طریقے سے ہمیں جو ہے دو قسم کے جو ہے وہ خون کے اندر دو قسم کی رطوبات ملی. یعنی کہ ایک جو ہے وہ سیلز ملے جس کو جو ہے وہ آر بی سی اور ڈبلیو بی سی اور پلیٹلیٹس کا نام دیا گیا. اور دوسرا جو ہے سیرم ملا تو جس کے اندر جو ہے ہم نے اس کو جو ہے وہ سیرم کا نام دیا, جس میں جو ہے وہ اس کے مختلف جو ہے وہ خصوصیات جو ہے وہ پائی جاتی ہے, جس میں خون طبعی اور جو ہے وہ خون غیر طبعی جو ہے وہ دونوں قسم کے شامل ہیں. تو سب سے پہلے جو ہے وہ ہم تھوڑا سا جو ہے جدید ٹیکنالوجی کے بارے میں بات کرتے ہیں, اس کے بعد ہماری پرانی جو ہے وہ ٹیکنالوجی کو جو ہے وہ ہم جو پرانے زمانے کی جتنی بھی جو تھیوری تھی اس کو بھی بیان کرتے ہوئے جو ہے نئے زمانے کی تھیوری کو جو بھی جانیں گے. خون کا رنگ سرخ ہوتا ہے کیونکہ اس میں حرارت معتدل ہوتی ہے. حرارت جو ہے وہ بیسیکلی طور پر ہیموسٹیٹس جو ہے وہ ہم نے کل بھی اکولیبریم ہیموسٹیٹس یا توازن کی بات کی تھی. تو ہمارا تھرموسٹیٹ سسٹم جو ہے وہ اصل میں جو ہے وہ ہائپوتھیلمس میں موجود ہے, جس کی وجہ سے ہمارا خون جب دماغ کے اندر جاتا ہے تو اس میں جو ہے وہ حرارت جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے اور جو ہے اس کو کنٹرول کرتا ہے. خون کی جو ہے وہ بو نہیں ہوتی, واقعی جو ہے خون کی بو نہیں ہوتی. یہ پرانے زمانے کے جو ہے وہ حکما نے جو ہے وہ کہا ہے. اس کا ذائقہ شیریں ہوتا ہے, یعنی کہ میٹھا ذائقہ اس کا جو ہوتا ہے. اگر ہم اس کو چکھیں تو اس کا ذائقہ جو ہے وہ میٹھا ہوتا ہے. تو نئے دور کے جو ہے وہ اس کو ہم جو ہے وہ اگر ہم نئے دور کی بات کریں اس کو ہم 3 طریقوں سے علیحدہ کر سکتے ہیں. یعنی کہ سب سے پہلے جو ہے وہ ہیموگلوبن کی اگر ہم بات کریں تو ہیموگلوبن جو ہے وہ 2 چیزوں کا مجموعہ, ہیم اور گلوبلین جو ہے اس کا مجموعہ ہے. ہیم جو ہے وہ سرخ رنگ کے جو ہے وہ گول جو ہے وہ آر بی سی جس کو کہتے ہیں ریڈ بلڈ کارپسل, سرخ رنگ کے گول جو ہے وہ بیضا نما جو ہے وہ سیلز ہوتے ہیں, جن کے اندر جو ہے وہ ہیم اور گلوبلین جو ہے وہ دونوں چیزیں جو ہے پائی جاتی ہیں. نیچرلی طور پر اس کے اندر جو ہے باہر سے جو باؤنڈ کیا ہوتا ہے جو کہ بیضا نما ہوتا ہے. اس کو ہم جو ہے وہ نئے دور میں جو ہے وہ اس کو ای ایس آر کہتے ہیں جی. یعنی کہ اس کو جو ہے ہم جو ہے وہ ایرتھروسائٹ سیڈیمنٹیشن ریٹ کے ذریعے جو ہے ہم گلوبلین اور جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ علیحدہ کر سکتے ہیں. یعنی کہ اس کو جو ہے ای ایس آر ٹیوب ایک ہوتی ہے, ای ایس آر اسٹینڈ ہوتا ہے, اس کے اندر ہم جو ہے وہ 1 گھنٹہ کے لیے جب اس کو جو ہے وہ خون کو جو ہے وہ رکھتے ہیں تو ہمیں جو ہے وہ اس کی جو ہے وہ ای ایس آر یا ایرتھروسائٹ سیڈیمنٹیشن ریٹ جو ہے, سیڈیمنٹیشن کا مطلب ہے کہ جو ہے ایرتھروسائٹ سرخ ذرات کو کہتے ہیں اور سیڈیمنٹیشن کو نیچے بیٹھ جانے اور ریٹ کہتے ہیں شرح. تو 1 گھنٹہ میں جو ہے نیچے بیٹھ جانے کی شرح کو جو ہے وہ نوٹ کرتے ہیں. 0 سے 18 تک یہ جو ہے وہ ایم ایم جی جو ہے وہ پر ایم ایل جو ہے وہ ہوتا ہے. تو اس طریقے سے ہم جو ہے وہ اس کو نوٹ کر کے یہ بتا سکتے ہیں کہ اس میں جو ہے وہ جراثیم کی مقدار یا بیماری کی مقدار کتنی ہے. اسی طریقے سے پرانے زمانے میں جو ہے خون کے اندر جو ہے جب بھی کوئی جو ہے تبدیلی آتی تھی تو اس طریقے سے اس کو جو ہے وہ نکال کے اور اس کے بعد جو ہے اس کو تجزیہ کیا جاتا تھا, اس کو پڑھا رہنے دیا جاتا تھا. جب پڑھا رہنے دیا جاتا تھا اس میں جو ہے وہ کچھ اجزاء جو ہے وہ علیحدہ ہوتے تھے, جیسے کہ 1 گھنٹے کے بعد آپ ریڈنگ لیتے ہیں ای ایس آر کی, اور اسی طریقے سے پرانے زمانے میں جو ہے کچھ اجزاء اس کے علیحدہ ہو جاتے تھے تو ان کو جو ہے وہ ہم نوٹ کر لیتے تھے کہ اس طریقے سے ہمیں پتہ چل جاتا تھا کہ اس کے اندر جو ہے وہ تبدیلی ہے, یہ جو ہے وہ طبعی خون ہے یا کہ غیر طبعی خون ہے. معتدل قوام کے اندر جو ہے وہ صفرا کی طرح رقیق, سودا کی طرح غلیظ اور بدن انسانی میں اس کے لیے یہ بہت ہی مفید ہوتا ہے. بدن انسانی کو یہ غذا مہیا کرتا ہے, یعنی کہ جو ہم نے جو ہے وہ جتنے بھی سیلز ہیں ان کا تزکیہ کا کام جو ہے وہ یہ کرتا ہے. بیسیکلی طور پر جو ہے وہ بدن میں جو ہے وہ تحریر یعنی کہ میٹابولزم اور جو ہے کیٹابولزم کے جتنے بھی معامل ہوتے ہیں ان کو بھی جو ہے یہ کنٹرول کرنے میں ایک اہم ادا کرتا ہے.
اور اس کے ساتھ جو ہے بدن کو گرم رکھتا ہے، بدن کی خارجی برودت یعنی کہ برودت کہتے ہیں کولڈنس کو، کوئی نقصان کو محفوظ رکھتا ہے۔ اگر جو ہے وہ خون گرم ہوگا تو انسان جو ہے وہ حرارت کے اندر جو ہے وہ موجود ہوگا، 98.6 اس کا ٹیمپریچر ہوگا بیسیکلی۔ تو یہ خون کی روانگی کی وجہ سے، خون کی حرارت کی وجہ سے، خون کے چلنے کی وجہ سے ہی جو ہے وہ باڈی کا ٹیمپریچر جو ہے وہ 98.6 جو ہے وہ فارن ہیٹ ہوتا ہے۔ تو یہ روح یعنی کہ روح جو ہے، ہم میں نے شروع میں جو ہے بات کی، تو روح باد نسیم کو بھی کہتے ہیں۔ باد نسیم جو ہے آکسیجن کا جو ہے وہ ایک بہترین طریقہ ہے جس کے اندر جو ہے وہ آکسیجن جو ہے وہ ہمارے جسم کے ہر سیل کو جو ہے بچانے کے لیے خون ایک بہترین اور اہم کردار ادا کرتا ہے۔ بیسیکلی طور پر پھیپھڑوں کے اندر یہ جاتا ہے تو یہاں پہ جو ہے وہ پریشر کا ڈفرنس ہوتا ہے، تو اس کے اندر جو کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہے وہ موجود ہوتی ہے، جو کہ ہر سیل کے اندر جو ہے اس تحاضہ کے عمل سے، میٹابولزم کے عمل سے، اور اس میں جو ہے وہ یعنی کہ اس کی انرجی جو ہے وہ مہیا کرنے کے ساتھ جو ہے وہ کاربن ڈائی آکسائڈ خارج ہوتی ہے، اور جس کی وجہ سے یہ جو ہے وہ آ کے ہمارے منہ کے ذریعے جو ہے وہ ناک کے ذریعے جو ہے وہ خارج ہوتی ہے۔ پھیپھڑے جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں، اور خون کے ذریعے جو ہے وہ دوبارہ جو ہے وہ ہمارے سانس لینے کے عمل سے آکسیجن کو جذب کرتے ہیں۔ تو یہ پریشر کی جو ہے وہ کمی اور جو ہے وہ زیادتی کی وجہ سے جو ہمارے پھیپھڑوں کے اندر جو ہے وہ نیچرلی طور پر پیدا ہوتا ہے، اور جو ہے انہیلیشن اور جو ایکسیلیشن کی وجہ سے، یعنی کہ سانس لینا اور سانس کو خارج کرنے کے عمل سے یہ جو ہے عمل جو ہے وہ ہوتا ہے ہمارے جسم کے اندر۔ جب آکسیجن جاتی ہے تو وہ ہیم کے ساتھ ملتی ہے، اور گلوبولین کے ساتھ مل کر ہیموگلوبن کے ساتھ ایچ سی او جو ہے وہ بنا کے جو ہے، یعنی کہ ایچ بی او جو ہے وہ آکسیجن کے ساتھ بائنڈ کر کے جو ہے وہ پورے دل کے ساتھ دل کے میں جاتی ہے، اور دل کے سے جو ہے وہ پورے جسم کے اندر جو ہے وہ خون کے ذریعے جو ہے وہ ہر سیل کے اندر پہنچتی ہے۔ ہمارے برین سیل کو جو ہے وہ آکسیجن کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ اگر چند سیکنڈ کے لیے آکسیجن ختم ہو جائے تو ہماری جو ہے وہ ڈیتھ جو ہے وہ ممکن ہو سکتی ہے۔ ہماری آخری سانس تک جو ہے وہ آکسیجن ہمارے جسم کے اندر جو ہے وہ جاتی رہتی ہے۔ تو بیسک کیریئر جو ہے آکسیجن کا جو ہے وہ ہمارا جو ہے وہ بلڈ ہوتا ہے، یعنی کہ خون ہوتا ہے۔ تو اس کو ہم جو ہے وہ روح بھی جو ہے وہ بیسیکلی روح کیا ہے؟ روح جو ہے آکسیجن جو ہے وہ ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ جس کے اندر سانس کا چلنا اور آنا جانا جو ہے وہ ہوتا ہے۔ تو روح جو ہے امر ربی کا کام ہے۔ تو ابھی تک جو ہے اس کو سائنسدان جو ہے وہ مکمل طور پر جو ہے وہ دریافت نہیں کر سکے کہ کب جو ہے وہ روح اس کی جو ہے نکل جائے گی۔ تو اس طرح سے کسی بھی بندے کو جو ہے وہ اپنے اگلے سانس کا نہیں پتا کہ وہ آنا ہے یا نہیں آنا۔ تو اس طریقہ سے جو ہے ہر بندہ جو ہے وہ اس روح کا جو ہے آکسیجن کا محتاج ہے، جو کہ ہمارے پودے جو ہے ہمارے لیے جو ہے وہ پیدا کر رہے ہیں۔ یہ جتنا بھی نظام قدرت ہے، یہ قدرت جو ہے اس کو چلا رہا ہے۔ تو اس طریقہ سے چہرہ کا حسن و جمال جو ہے وہ خون کے باعث ہوتا ہے۔ ہمیں تمام جو ہے وہ پتہ چلتا ہے کہ اس کے اندر خون موجود ہے یا نہیں۔ آنکھوں کے نیچے اگر پٹے کو نیچے کر کے دیکھیں، اگر اس میں جو ہے وہ سفیدی ہو تو اس کا مطلب اس میں جو ہے وہ خون کی کمی ہے۔ تو اگر جو ہے کارنیا کے نیچے جو ہے اگر ہم دیکھیں تو اور اگر اس میں جو ہے وہ سرخی ہو تو اس کا مطلب اس میں جو ہے خون کی کمی موجود نہیں ہے۔ اسی طرح سے ہاتھوں کے پوٹوں کو دبانے سے اگر پوٹے جو ہے وہ مزید سرخ ہو جاتے ہیں آخری سے جو ہے وہ جس میں کیپلریز موجود ہوتی ہے، تو بیسیکلی خون جو ہے وہ جس کو رکے دمویہ کہتے ہیں، رکے دمویہ کو جدید نام جو ہے وہ دیا گیا ہے وین اور آرٹریز کا۔ آرٹریز کے اندر جو ہے وہ خون جسم سے جو ہے وہ تمام جسم کے اندر جو ہے وہ روٹا کے ذریعے جو ہے دماغ کی طرف اور پیریفرل سسٹم یعنی کہ ٹانگوں کی طرف اور جو ہے وہ اپر لمب کی طرف جو ہے وہ جاتا ہے، اور ہمارا جو ہے وہ پورے جسم کو جو ہے وہ خون اس طریقہ سے جو ہے وہ دل کے ذریعے جو ہے وہ پورے جسم کو مہیا ہوتا ہے، جس میں غذا اور آکسیجن جو ہے وہ دونوں چیزیں جو ہے وہ موجود ہوتی ہے۔ اور اسی طریقہ سے جو ہے وہ تمام جسم کو جو ہے وہ خون مہیا کر کے جو ہے وہ ہم جو ہے وہ
بہت زیادہ جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ جسم کو فائدہ جو ہے پہنچا سکتے ہیں. پہلے زمانے میں یہ کہا جا سکتا کہتے تھے کہ جو ہے وہ خون کا جو ہے استفراغ نہیں ہے, یعنی کہ خون کو خارج نہیں کیا جا سکتا. تو اس کے بعد جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور اس کے بعد جو ہے بہت سے حکماں نے جو ہے فسد کے ذریعے جو ہے وہ خون کا جو ہے اگر زیادہ مقدار میں ہمارے جسم میں آ جائے تو ہم اس کو جو ہے وہ فسد کے ذریعے خارج بھی کر سکتے ہیں اور اس کا جو ہے استفراغ بھی کر سکتے ہیں. تو یہ جدید ٹیکنالوجی ہے. اگر جو ہے ہمارے خون کے جو ہے وہ جسم کے کسی حصہ میں جمع ہو جائے تو ہم اس کو جو ہے وہ پتلا کر کے جو ہے خارج کرنے کے لیے ہمارے بہت سے جو ہے وہ دیسی ادویات بھی جو ہے موجود ہے, جس کو جو ہے ابھی میرے پہلے جو ہے لیکچرار نے جو ہے وہ بتایا کہ ہمارے جب برین ہیمریج ہو جاتا ہے تو اس میں جو ہے وہ برین کے اندر جب خون جو ہے وہ جمع ہو جاتا ہے تو جب خون مختلف برین کے حصوں میں جمع ہو جاتا ہے تو اس سے جو ہے وہ بیسیکلی طور پر فالج یا جس طرح کے جو ہے وہ مزید جو ہے کمپلیکیشن جو ہے وہ پیدا ہو جاتی ہے. تو اس طریقے سے خون کسی جگہ پہ جو ہے وہ جمع ہو جانا یا اس کا رک جانا اور آگے نہ بڑھنا اور خون کی نالیوں یعنی کہ مریدوں یا کے شریانوں کے اندر کوئی بھی جو ہے اس قسم کی جو ہے وہ رکاوٹ کا باعث ہونا, خون میں جو ہے وہ مختلف قسم کی تبدیلیاں جو ہے پیدا ہوتی ہے. تو جدید ٹیکنالوجی جو ہے ان کو تبدیلیوں کو جان سکتی ہے اور جدید ٹیکنالوجی سے ہم جو ہے وہ ان چیزوں کو جو ہے سمجھ سکتے ہیں. خون جو ہے بیسیکلی طور پر جو طبعی خون ہوتا ہے اس میں جو ہے وہ ایسی چیزیں شامل نہیں ہوتی, وہ نیچرل طور پہ جو ہے وہ ہوتا ہے. اس میں جو ہے مکمل طور پہ بیسیکلی طور پہ جو بھی چیزیں موجود ہوتی ہیں جس میں لپڈز ہوتے ہیں وہ بھی مناسب مقدار میں ہوتے ہیں. اگر جو ہے وہ مناسب مقدار میں نہ ہو تو کیا ہوگا کہ خون جو ہے وہ مختلف جگہوں پہ جو ہے وہ جمنا شروع ہو جائے گا. آج کل جتنا بھی جو ہے وہ تیل ہمارا جو ہے وہ ناقص آ رہا ہے, خاص طور پہ جب پام آئل ہم استعمال کر رہے ہیں اور ٹھنڈے پانی, جب سردیوں میں بھی ہم آئس کریم اور ٹھنڈے پانی استعمال کر رہے ہیں اور ورزش نہیں کرتے تو جس کی وجہ سے ہماری خون کی نالیاں جو ہے وہ یعنی کہ وریدیں اور شریانے رک دبویاں جس کو ہم کہتے ہیں وہ تنگ ہونی شروع ہو جاتی ہے. بیسیکلی طور پر اس کے اندر جب غیر طبعی خون اس کے اندر کیا ہوتا ہے جو ہے غیر طبعی خون اس کو جو ہے وہ اس کو کہتے ہیں جو خون صاف نہ ہو, یعنی کہ اس میں جو ہے وہ مکمل طور پہ جو ہے وہ طبعی حالت جو ہے وہ کسی صورت میں جو ہے وہ نہ ہو. اس کو پرانے حکماں نے جو ہے وہ غیر طبعی کی دو قسمیں جو ہے وہ بیان کی ہے. ایک ہے جی غیر طبعی بذاتیہ اور ایک ہے جی غیر طبعی بالغیریہ. تو غیر طبعی جو ہے یہ بذاتیہ کا مطلب یہ ہے کہ اس میں اگر کوئی دوسری خلط شامل ہو جائے یعنی کہ بلغم صفرا اور سداد جو اس میں شامل ہو جائے, جیسے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ صفرا اگر شامل ہو جائے تو زبردست قسم کا جلڈس جو ہے ہو جاتا ہے. اسی طرح سے جو ہے وہ اگر اس میں جو ہے وہ بلغم شامل ہو جائے تو ہمارے جوڑوں کی دردیں اور اس طرح سے جو ٹی بی کا امراض اور دیگر چیزیں جو ہے ہمارے ہمیں جو ہے وہ آنی شروع ہو جاتی ہے. اور اسی طریقے سے جب جو ہے وہ اس میں سدھار شامل ہو جائے تو ہیپٹومیگالی اور اس طریقے سے جو ہے وہ ہیپٹوسپلیلی جو ہے اس کے امراض جو ہے وہ یعنی کہ جگر کا بڑھ جانا, تیلی کا بڑھ جانا اور جو ہے وہ جسم کا کالے رنگ کا جو ہے وہ ہو جانا. تو جب صفرا بڑھ جاتا ہے اس میں تو اس میں بیسیکلی طور پر یرقان کا مرض جو ہے وہ لاحق ہو جاتا ہے. تو یہ مطلب جسم پیلے رنگ کا ہو جاتا ہے اور جو ہیپٹک پورٹل وین بند ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے ہمیں جو ہے وہ سفید رنگ کا جو ہے وہ اسٹول پاس کرنا پڑتا ہے, جس کی وجہ سے ہمیں جو بہت زیادہ جو ہے اس قسم کے پرابلم کو فیس کرنا پڑتا ہے. تو یہ آج کی تھیوری میں بھی ویسے ہی ہے جو جیسے کہ پہلی تھیوری میں تھا. تو تھوڑا سا جو ڈفرنس آیا ہے اس میں جو ہے وہ غیر طبعی بغیریہ خون کی وجہ سے جو بغیر ہی خون کی وجہ سے جو ہوتا ہے جس میں جو ہے وہ مختلف قسم کے جو ہے وہ اور بھی چیزیں جو ہے وہ خون میں شامل ہو جاتی ہے, یعنی کہ ایسے فاصل مادے جو کہ خون کا حصہ نہیں ہوتے وہ خون میں شامل ہو جاتے ہیں. جیسے کہ لیپیڈیمیا جو ہے وہ اگر جو ہے لپڈ جو ہے وہ زیادہ مقدار میں خون میں شامل ہو جائے تو اس کی وجہ سے بھی جو ہے وہ خون جو ہے وہ گاڑھا پن کا شکار ہو جاتا ہے اور جو ہے خون کی نالیوں کے اندر جب جو ہے یہ چیزیں جو ہے جمع ہو جاتی ہے تو خون کو بہنے میں جو ہے وہ رکاوٹ پیش آتی ہے, جس کی وجہ سے جو ہے
خاص طور پہ جو ہے وہ ہم پام آئل جب استعمال کرتے ہیں، پوری دنیا میں کوئی بھی اس کو جو ہے وہ صابن بنانے کے لیے استعمال نہیں کرتے، لیکن ہمارے یہاں پہ جو ہے ایسا ناقص آئل جو ہے وہ مہیا کیا جا رہا ہے اور اتنا مہنگا آئل استعمال کیا جا رہا ہے، جبکہ ہمارے ملک میں سورج مکھی اور جو ہے سرسوں کا تیل اور کنولا آئل اور جو ہے وہ زیتون کا تیل اتنی زیادہ مقدار میں پیدا ہو رہا ہے کہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے، جو ہماری صحت کے لیے جو ہے وہ بہت مفید ہے، لیکن ہم جو ہے ان کو استعمال نہیں کرتے، اور ہمارے جتنے بھی آج کل کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ ورزش کو جو ہے وہ اہمیت نہیں دیتے، اپنے لائف سٹائل کو بہتر نہیں کرتے، جس کی وجہ سے ٹھنڈے پانی پیتے ہیں۔ میں نے بہت سے ملکوں کا جو ہے وہ سیر کی ہے اور بہت سے ملکوں میں رہا بھی ہوں، لیکن میں نے وہاں پہ دیکھا ہے کہ لوگ اپنی صحت کا کیسے خیال رکھتے ہیں، اپنی پرسنالٹی کا کیسے خیال رکھتے ہیں، اور ٹھنڈا پانی وہاں پہ نہیں پیتے، بلکہ جو ہے نیم گرم پانی کو جو ہے وہ ترجیح دیتے ہیں، اور اسی طریقے سے جو اس طریقے سے جو وہ ہمارے یہاں پہ ہر چیز جب بھون کے کھائی جاتی ہے، اور اس کے بعد جو سرخ مرچ کا بجائے استعمال کیا جاتا ہے، جو کہ ہمارے خون کے اندر جو ہے وہ تیزی پیدا کرتی ہے اور ہمارے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہوتی ہے۔ تو اس طریقے سے جو ہے ہمارے لیے بہت ہم خود ہی جو ہے وہ ایسی غذائیں کھا کے اپنے آرام و عیاش کو جو ہے وہ مد نظر رکھ کے جو ہے وہ 4 سموسے اور 8 پکوڑے اور 8 جو ہے وہ تلے ہوئے نان اور اس طریقے سے جو ہے وہ پراٹھے اور اس طریقے سے جو بڑی بڑی جو ہے عجیب قسم کی چیزیں جب اپنی غذا میں شامل کر لیتے ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے ہمارا خون جو ہے وہ گاڑے پن کا شکار ہو جاتا ہے، غیر طبیعی ہو جاتا ہے، اور ہمیں جو ہے بہت زیادہ امراض کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑتا ہے، اور ہمیں جو ہے وہ خاص طور پہ جو ہے وہ ہم جو ہے چائے کے بڑے شوقین ہیں، کھانے کے فوراً بعد جب ہم چائے پی لیتے ہیں یا کافی کا استعمال کر لیتے ہیں، تو جس کی وجہ سے جو ہے وہ ہمارا جو ہے ہیم جو ہے وہ وہاں سے جو ہے وہ یا کوکا کولا کا جتنی بھی جو ہے وہ ہماری جو ہے غذائی اجزاء ہے، خاص طور پہ کوکا کولا جو ہے وہ یعنی کوئی بھی ایسی چیز یا برائڈ یا جو ہے وہ کوئی بھی کولڈ ڈرنک استعمال کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ان چیزوں کے استعمال سے جو ہے وہ ہمیں جو ہے ایچ بی یعنی کہ ہیموگلوبن کی بہت زیادہ کمی آ جاتی ہے۔ تو ہم جو ہے وہ ہیموگلوبن کیسے چیک کر سکتے ہیں؟ آج کل کا جدید دور ہے، ہیمو میٹر ہمارے پاس ہوتا ہے۔ ہیمو میٹر میں بیسیکلی طور پر ہم جو ہے وہ ایسڈ ڈال کے جو ہے وہ آر بی سی کو توڑتے ہیں، ہیم علیحدہ کر لیتے ہیں، اور جو ہے وہ گلوبلین کو جو ہے علیحدہ کر لیتے ہیں، اور ہم جو ہے ہیمو میٹر کی وجہ سے ایک نالی ہوتی ہے جس کو ہم جو کمپیریٹو کرتے ہیں نارمل جو ہے وہ ہیم سے، اور جو ہے وہ اس کا رنگ جو ہے ہلکا سا جو ہے وہ گہرا جو ہے پیلا نہیں ہوتا، نارمل سا جو ہے یلو جو ہے وہ ہوتا ہے۔ ہیمو میٹر کے اندر ہم اس نالی کو رکھتے ہیں اور اس میں جو ہے وہ ڈیلیوشن یعنی کہ جو ہے وہ پانی جو ہے وہ ہلکی مقدار میں ڈالتے جاتے ہیں، جب ان کا کلر میچ ہوتا ہے تو اس کے اوپر جو ہے ریڈنگ لکھی ہوتی ہے، تو ایم ایم ایچ جی کے مطابق جو ہے وہ ہم اس کو جو ہے وہ ناپ سکتے ہیں کہ یہ کتنی جو ہے وہ ہیموگلوبن جو ہے وہ اس کے اندر خون کے اندر موجود ہے۔ تو ہیمو میٹر سے ہم اس کو ناپتے ہیں۔ تو یہ نارمل ہے، آج کل تو ہر بندے کو جو ہے وہ ایچ پی کا بڑا شوق ہے، اور بڑی آسانی سے یہ ناپا بھی جاتا ہے۔ تو یہ نارمل مقدار اس کی مردوں میں جو ہے وہ 12 سے 14 جو ہے وہ ایم ایم ہے، ایچ جی ہے، اور جو عورتوں میں جو ہے وہ اس کی 12 سے لے کے 16 تک اس کی نارمل مقدار ہے۔ تو اس طریقے سے یہ نارمل ہونی چاہیے ہر بندے کے اندر۔ اس سے کیا ہوگا، جب جو ہے وہ ہیموگلوبن کی کمی آتی ہے تو ہم جو ہے وہ بیسیکلی طور پر ہائپوکسیا کا جو ہے وہ شکار ہو جاتے ہیں، یعنی کہ ہمیں سانس چڑھنے کی بیماری جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے، دل کے امراض اور ساتھ ہی جو ہے وہ پھیپھڑوں کے امراض کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہیموگلوبن میں جو ہے وہ کمی جو ہے، اور اسی طرح پیٹ کے کیڑے، اور جیسے کہ میڈم نے بتایا ابھی تھوڑی دیر پہلے ہیمریج، برین ہیمریج، کسی قسم کا ایکسیڈنٹ، اور اس طرح سے جو ہے ہمیں جو ہے وہ پریگنینسی، اور اس طریقے سے بہت سے ایسے افعال ہیں جس میں جو ہے ہیموگلوبن کی جو ہے وہ کمی ہو جاتی ہے۔ تو ہمیں جو ہے اپنی غذا میں جو ہے بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے، اور خاص طور پہ چائے کی عادت کو جو ہے وہ کھانے کے فوراً بعد، ہمارے ملک میں 90% لوگ جو ہے وہ چائے کی شوقین ہے یا کولڈ ڈرنک کے شوقین ہے۔
تو جس کی وجہ سے ان میں جو ہے وہ ہیموگلوبن کی کمی آ جاتی ہے. ہمارے بھائی جو ہے خاص طور پہ یہ جو بلوچستان میں رہتے ہیں ان کے رنگ دیکھیں کتنے زیادہ سرخ ہوتے ہیں. اس کی وجہ یہ کہ وہ پہاڑوں پہ چڑھتے ہیں, وہاں پہ ہوتی ہے ہائپوکسیا. تو انسانی جسم میں 120 دن کے بعد جو ہے وہ RBC نئے بنتے ہیں اور پرانے جو ہے وہ ٹوٹ جاتے ہیں. اس طریقے سے انسانی بدن کا نظام جو ہے وہ چلتا رہتا ہے. تو RBC کے بننے اور ٹوٹنے سے جو ہے وہ نئے جو ہے وہ ہمارے جسم میں رونق اور توانائی آتی ہے. تو خون دینے سے جو ہے وہ خون دوبارہ بنتا ہے, خون کی کمی نہیں آتی. جن افراد کو جو ہے وہ خون کی ضرورت ہوتی ہے ان کو خون دینا چاہیے. تو مزید جدید ٹیکنالوجی میں جو ہے ہم نے خون کے گروپس کو بھی ڈھونڈ لیا ہے, جس میں جو ہے وہ A, O اور AB پازیٹیو اور O نیگیٹو اور B نیگیٹو جو ہے وہ اس طریقے سے جو ہے وہ ABO اور O گروپ جو ہے وہ شامل ہے. یعنی کہ اس میں جو ہے نیگیٹو اور پازیٹیو جو ہے وہ دونوں جو ہے ہم اس کو جو ہے وہ جان سکتے ہیں. اور اس طریقے سے اب جو ہے بلڈ ٹرانسفیوژن کا عمل بھی جو ہے وہ جاری ہے. اس طریقے سے کچھ چیزیں جو ہے ہم جو ہے وہ لمف نوڈ کے متعلق لمف کیا ہوتا ہے اور خون کے اندر یہ کیسے شامل ہوتا ہے اور ہمیں جو ہے فائدہ مند ہے یا کہ نہیں فائدہ مند. اور اسی کے بعد جو ہے وہ ہم جو ہے وہ WBC نارمل مقدار اور جو ہے وہ پلیٹلیٹس کی نارمل مقدار کو بھی جانیں گے. ہم کیسے جو ہے وہ اس کو اینالائز کر سکتے ہیں, پرانے زمانے میں جو ہے وہ کیسے ہوتا تھا اور نئے زمانے میں جو ہے یہ ہمارے لیے کیسے فائدہ مند ہے. ہمارے لیے جو ہے وہ ہم اس کو جو ہے وہ کیسے اب نئے زمانے کے مطابق جو ہے وہ چل رہے ہیں. تو ہم اس کی رپورٹ کو کیسے پڑھ سکتے ہیں اور ہم اس کا جو ہے وہ طبی علاج جو ہے وہ کیسے کر سکتے ہیں اور اس کے پرہیز سے جو ہے ہم کیسے جان سکتے ہیں. تو یہ ہم جو ہے وہ نیکسٹ ٹاپک کے اوپر جو ہے چھوڑتے ہیں. اسی طریقے سے جدید اور قدیم جو ہے وہ ہمارے اخلاق, کیٹابلزم, میٹابلزم اور اسی طریقے سے جو ہے وہ ہماری غذا میں جو ہے بیسیکلی طور پر ہیم شامل ہوتا ہے. جتنے بھی سبز پتوں والی چیزیں جو ہوتی ہے وہ ہیم کو جو ہے وہ خاص طور پر ساگ, پالک اور جگر اور اس طریقے سے دیگر چیزیں جو ہے وہ ہمیں ہیم مہیا کرتی ہے, جس کی وجہ سے ہم جو ہے وہ اپنے ہیموگلوبن کی مقدار کو جو ہے وہ نارمل بھی کر سکتے ہیں اور بہتر بھی کر سکتے ہیں. اس کی زیادتی جو ہے وہ پیٹ کے اندر جو ہے وہ خرابیاں پیدا کرتی ہے اور پخانے نالے کا جو باعث بنتی ہے, اور اس کی کمی جو ہے وہ ہمارے لیے جو ہے وہ بہت نقصان دہ ہوتی ہے. اس طریقے سے طبعی خون وہ ہوتا ہے جس میں ہیموگلوبن کی مقدار جو ہے وہ نارمل ہو. تو اس طریقے سے ہم جو ہے مزید آگے جو ہے وہ اس کو بڑھاتے جائیں گے. جدید ٹیکنالوجی اور جو قدیم جو ہے وہ